آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں، سیارے ہیں، یہ اپنی عمر مکمل کر کے، ابھی کی بات ہے یہ، سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں، اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں، اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے۔ جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ، جس میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں، ضرورت اس لیے ہے میرے عزیزو، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی۔ بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑی مشینیں ہیں۔ یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، ایک سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں۔ چاند پر انہوں نے کیمرے لگائے اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں۔ میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں۔ اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی یہ آیت نکلی سورہ واقعہ کی۔ اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو۔ آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں ہے۔ سائنس کے لیے جو لوگ MBBS کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے، ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی۔ غور و فکر کرو، تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی تو ہے خالق۔ میں سائنسدانوں سے بھی کہتا ہوں، آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ابھی 18ویں صدی کی بات ہے۔ 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا۔ اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے، ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی، اتنا وہاں پر، اتنی وہاں تاریکی ہے۔ یہ کب؟ 18ویں صدی میں، یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے انکشاف کیا، دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی، بہت ہی ڈارک ہے، بہت اندھیرا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں، سمندروں کا علم رکھنے والا، جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا، وہ لا کر کے بتایا۔ اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں، لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا، اتنا ڈارک ہے۔ وہ سٹپٹا گیا، پریشان ہوا، میں اس کی تحقیق کروں گا، یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں، میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں، یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا۔
بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے، ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا، لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے، اللہ اکبر، حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے۔ وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے، لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب اسے جھٹکے بھر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پڑھو، اس میں بہت ساری چیزیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ سمندروں میں ایسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے، ایک سمندر نیلا ہے، ایک سمندر پیلا ہے، دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، ادھر کا میٹھا ادھر کا کھارا نمکین ہے، لیکن وہ بہت دور تک ملتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس کا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا پانی اس میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے دو سمندروں کو بہایا ہے، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں، لیکن ہم نے اس میں نہ دکھنے والی ایک ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا۔ یہ بھی کون سے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں کو جو رسول کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں؟ اس رسول کی زبان سے اللہ نے دو سمندروں کے ملنے کی بات کی۔ سائنسدانوں، اب تو تمہیں ماننا ہی چاہیے کہ قرآن رسول کا اپنا بیان کیا ہوا کلام نہیں ہے، اسی کا یہ کلام ہے جس نے سمندروں کو اس طرح پیدا کیا۔ کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزو، قرآن اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنی ہی نہیں، یہ تو بڑی بڑی نشانیاں میں نے کہا، اگر اس کی معرفت، اس کی کھوج میں لگ جاؤ گے تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے تمہارے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے تم ادھر ادھر نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو، ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ اتنی نشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ کو کئی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے ایک ایک پارٹ پر جو ریسرچ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہے۔ خالی صرف دل پر جس نے ریسرچ کیا وہ کارڈیالوجی ہے، جو صرف کڈنی پر ریسرچ کیا وہ نیفرولوجی ہے، اور جو صرف رگوں کو دیکھا ہے وہ نیورولوجی ہے۔ پارٹ پارٹ پر انہوں نے پوری زندگیاں ختم کی۔ پورے انسان کو پڑھا کس نے؟ آج کون پڑھا ہے؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے صرف اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تمہارے جسم میں جس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی، ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھو کہ ہمارے جسم کے اندر کا جو نظام ہے، ایک بار جو نس کٹ گئی 1000 ڈاکٹر مل کر کے وہ نس نہیں قائم کر پاتے۔ یہ رگوں کا سلسلہ ایسا ہے، اور فرمایا گیا بلکہ تحقیقات بتاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر موجود یہ نسوں کو، رگوں کو نکال کر کے اگر بچھا دیا جائے کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی، کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی۔ یہ نسوں کا اتنا لمبا سفر ہو جائے گا، اتنا سارا مواد اللہ نے تمہارے جسم میں رکھا۔ اور رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، مفاہیم آیات میں بیان کر رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا ہم نے زبان سے جو جو چیزیں کھائی، اللہ اکبر، میں ایک بڑے محقق کے حوالے سے کہتا ہوں، روٹی کو انہوں نے کہا تمہاری روٹی، تمہارے کھانے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں نے پوچھا روٹی بھی نشانی ہے اللہ کی؟ کہا ہاں،
तुम एक रोटी को कहाँ कहाँ से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंदा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंदाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है। उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर व जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो जाकर, किसी से भी पूछो, ये हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक़मे के नीचे जाते ही निज़ाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निज़ाम है, कैसा वो निज़ाम है ऐ मेरे अजीज़ों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं ज़ातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम हैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को कैसे बैलेंस रखा है जानते हैं आप? कभी आपको मालूम है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, जैसे व्हील अलाइनमेंट करते हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक कतरा छोटा सा अल्लाह ने रखा है, ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो सनकी होते हैं, जिनको कहते हैं पागल हो गया, झोले खाता रहता है, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनको कभी कभार फीड्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? 2 पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो सीधे चलते हो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश देने की जरूरत है, सिर्फ जुम्बिश देने की जरूरत है। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है? क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे, ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे, ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई तो
खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के, टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना, नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये ख़त्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नेमतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नेमत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत हैं, निशानियां हैं। जानते हो, बाल सब एक ही तरह के हैं, लेकिन अभी 2 ही दिन कबल मैं पढ़ रहा था, जहन क्या है जाता नहीं इन चीजों की तरफ, क्योंकि मामूल पे चल रहे होते हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हजरत, बाल जो है हमारी आंखों पे भी हैं, पलकों में, और ऊपर भवों पे आईब्रो भी हैं, और बाल सर पे भी हैं और दीगर जगहों पर हैं। सर के बाल और दीगर जगहों के बाल बढ़ते हैं, ये बाल बढ़ते क्यों नहीं? बाल सेम है, बाल सेम है, ये बढ़ते नहीं, और ये बढ़ते ही रहते हैं, इनको जितना काटो बढ़ते ही रहते हैं। ऐसा क्या है? अल्लाह अकबर। उस दिन मुझे हैरत हुई, मैंने कभी इस चीज पर तवज्जो कभी नहीं सोचा। हो सकता है आपका जहन न गया हो। पढ़ने पर एक मुहक्किक ने यह भी लिखा है, देखने में ये सारे बाल एक तरह से हैं, इन बालों में सारी चीजें एक ही तरह की हैं, देखने में ये काले हैं तो वो भी काले हैं, कुव्वत भी इनकी सेम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बालों में बढ़ने का खून रखा है, इन बालों में बढ़ने वाला खून आता तक नहीं है, आता तक नहीं। अजीज़ान गिरामी, उसकी ये निशानियां हैं बहुत सारी, इसकी तहकीकात फिर किसी मौके पर मैं अर्ज करूं। और पेट के अंदर मौजूद चीजें जो अपना निजाम खुद ब खुद चला रही हैं, नहीं चला सकोगे, नहीं चला सकोगे। दिल जितनी मर्तबा ये धड़कता है, इसके अंदर जो प्रेशर है, कहा गया है ये जो खून को दबा करके जिस्म में फैलाता है, इसके मुतालिक साइंस ये कहता है इतना प्रेशर है कि दुनिया में किसी फव्वारे पे, किसी फाउंटेन में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दिल में प्रेशर है। और ये इतनी तेजी से एक बार पंप करता है कि खून पूरे जिस्म में नाखून तक आ जाता है। एक बार के पंप पर, एक बार इस तरह दिल ने दबाया खून को बाहर, तो खून नाखून तक पहुंचता है, इतना प्रेशर उसके अंदर है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी में एक पाकिस्तानी आलिम दीन गए थे, कार्डियोलॉजी थे वो डॉक्टर, वो एक आलिम को लेकर के गए, और कार्डियोलॉजी नहीं, रेडियोलॉजी भी गालिबन कुछ है, जिसमें आवाजें सुनने का आला होता है, एक मशीन होती है जिस्म के अंदर हरकत करने वाली हर आवाज को उसमें सुना जा सकता है। पलक आप झपकते हैं, आप सांस लेते हैं, तो इसकी आवाज कैसी होती है। तो उन्होंने कहा आज चलिए लेबोरेटरी में मैं आपको बताता हूं कि दिल की आवाज, हम तो यहाँ हाथ रखते हैं तो धक 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 की आवाज आती है। तो उन्होंने कहा हम आपको इससे सुनाते हैं। एयरफोन लगाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें थी, हल्की सी भी वहां पर हवा भी आती तो उसकी जोर आवाज आती है। वो एक लैब है। ये आलिम दीन कहते हैं मैंने सुना दिल की आवाज। मैंने पूछा उस डॉक्टर से कि आपके हाँ हर आवाज का नाम लिखा गया है, दिल जो आवाज करता है इसका क्या नाम है आपके यहाँ? कहते हैं दिल जो है लप 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 ये आवाज करता है, साइंस में ये लिखा गया है। और मुस्कुरा है, कहा थोड़ी सी खता हो गई, बल्कि दिल कहता है रब 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 रब।
ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا. ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو, مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے. جو اس کو دھڑکن دیا ہے اگر وہ دل اسے یاد نہ کرے. عزیزان گرامی, کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں, سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم البحر جن کو معلوم ہے, جو غوطے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں. سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو, کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو, یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے. کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے. کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں, لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے. ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی, سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہے. کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں, جیسے آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں, اندر پیڑ پودے بھی ہیں, آپ سب تسلیم کریں گے ہوتے ہوں گے. مخلوقات ہیں, ہاں ہوتے ہوں گے, سب ہوتے ہوں گے. لیکن ایک قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے. آپ کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے, کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے. پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں, سمندر کا جوشیلا پانی. اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے. لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی. انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی, جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آر تھی, 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا, اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی. 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے جب جا رہی تھی تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے, سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے. آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں, جن کو وولکینو کہا جاتا ہے. آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں, آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں. وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے, سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے, میرا مولا قرآن میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے. جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا, اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے علم کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا, ستاروں کے علم کے متعلق, سمندروں کے علم کے متعلق, زمین کا یہ جیو فزک ہو, آسٹرونومی ہو, ستاروں کا آسٹرولوجی ہو, علم الفلکیات ہو, اس کے بعد نباتات, یہ پیڑ پودوں کے علم کے لیے بھی قرآن موجود ہے. اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی فرما رہا ہے ان کے جوڑ بنائے گئے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پیڑ کو دوسرے پیڑ سے لگاتے ہیں تو پھل اچھے آتے ہیں, پھل اچھے آتے ہیں. یہ حدیث پاک میں ملتا ہے. مدینہ طیبہ میں کلمی کرتے تھے صحابہ اس وقت کھجوروں کی. عزیزان گرامی, پیڑ پودوں کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو اب اس پر بھی سائنس حیران ہے کہ ہم نے پھولوں کو دیکھا, یہ پھول جب کھلتے ہیں تو اس میں اچانک آ کر کے پینٹ کون کر جاتا ہے, یہ رنگ کون ڈالتا ہے. ہم نے درختوں کو ہرا ہی دیکھا ہے, ہرے ہی ہوتے ہیں, لیکن جب پھول نکلتے ہیں تو یہ رنگ آتا کہاں سے ہے. اس کی تحقیق کرتے کرتے ڈالیوں کو لوگوں نے چیر دیا, پتوں کو پھاڑ دیا, لیکن پھول کا رنگ پورے درخت میں کہیں نہیں پایا, کہیں نہیں پایا. ان پودوں کو اور ان پھولوں کو کون رنگ دیتا ہے؟ بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزو, اس کی سب سے بڑی چیز
یہ نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیڑ پودوں کو تم لہلہاتے ہوئے آج دیکھتے ہو، ان کی پیدائش پر کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر! ان کو تم نے زمین کے اندر بو دیا تھا، مٹی ڈال دی تھی اور اس پر پانی ڈال کر برابر کر دیا تھا، لیول کر دیا تھا، اور اچانک دوسرے دن تیسرے دن جا کر دیکھتے ہو وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آیا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ چھوٹا سا کومپل نکلا ہوا پودا باہر آتا ہے، اب وہ کتنی چیزوں کو فیس کرتا ہے، ہواؤں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، طوفان بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ پودا وہیں لگا ہی لگا ہے۔ چھوٹے پودے کو بڑی سے بڑے طوفان ہلا کے نہیں کر سکے، کون ہے وہ ہلکے پودے کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑی بڑی ہواؤں سے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو اڑا لے جانے والی ہوائیں آتی ہیں، لیکن ہلکے پودے کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ فصلیں لانے تک کون ہے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں پڑھو گے آپ کا یقین تازہ ہو جائے گا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ فرماتا کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا؟ کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے اس میں نہریں بنایا؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں کو چھت بنایا؟ کون ہے جو اس میں سے تمہیں رنگ برنگے پودے نکالتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اے الہ مع اللہ۔ اس طرح کی 5 آیتیں جس میں سوال ہے اے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اب میرے عزیزو، میں نے آسمانوں کی بات کی، زمینوں کی بات کی، گیلیکسی کی بات کی، پیڑ پودوں کی بات کی، سمندروں کی بات کی، بلکہ میں نے تمہارے ذات کی بھی بات کی۔ تمہارے جسم میں موجود ہر عضو، ہر پارٹ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایک عضو دوسرا ڈپلیکیٹ بنا نہیں سکتا، بنے گا تو صاف نظر بھی آئے گا۔ آنکھ چاہے تو بکرے کی لگا لو لیکن دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس آنکھ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ دوسرا اس کی کاپی کر نہیں سکتا۔ روبوٹ تو بہت بنا لیے لیکن جینے والا، فیلنگ رکھنے والا انسان دوسرا تخلیق نہیں کیا جا سکا، بلکہ وہ قرآن میں اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ تم تو انسانوں کے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنین بنائے جا رہے ہیں، یعنی ہم ڈپلیکیٹ انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہودی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن مولا تو فرما رہا ہے کہ یہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکیں گے۔ 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے ہی کمزور قسم کے لوگ ہیں جو دوسری تخلیق کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز ہو، جب کوئی بنا نہیں سکتا، اسی لیے اسلام نے کہا اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی جسم نہ بناؤ، اس لیے کہ تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ بنانا کسی کے جسم کو صرف کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز تعمیر، یعنی شکل و صورت والی کوئی بھی چیز نہ بناؤ جو اللہ کی تخلیق ہے۔ ایسی چیزیں جس میں جان ہے، جو چلتی پھرتی ہیں، ان چیزوں کو بنانے کے لیے منع اسلام نے اسی لیے کیا کہ تم قدرت کی تشبیہ چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی برابری کرنا چاہتے ہو، تم سے یہ ممکن بھی نہیں ہو سکے گا۔ دیکھتے ہو آج ہمارے ہاں ناٹک ہے، ہمارے ہاں لوگوں کا انت وشواس ہم دیکھ رہے ہیں۔ بے وقوفی کی حد ہو گئی، حد ہو گئی آج بھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جس کو بنائیں۔ میں آپ کو بناؤں، خدا کون ہے، تمہارا یقین کیا ہونا چاہیے اور دنیا کیا چاہتی ہے، میں سب کو کھلے عام میسج دے رہا ہوں، سب کے لیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کو خدا بنانا پڑے گا، پیسے لانا پڑے گا، بنا نہیں سکتے تو مارکیٹ میں جانا پڑے گا، لال پیلا کالا نیلا خدا خرید کر کے لانا پڑے گا، اور اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، 4 ہوں گے کہ 5 ہوں گے کہ 6 ہوں گے، ایسے ہاتھوں والا ہم کو لانا پڑے گا۔ کیسے؟ ارے وہ خدا چل کے بھی نہیں آئے گا، اس کو اٹھا کر کے لانا پڑے گا، بیٹھے گا خود نہیں بٹھانا پڑے گا، سوئے گا خود نہیں سلانا پڑے گا، اور اٹھے گا بھی خود نہیں اٹھانا پڑے گا، اور اسے وہ ڈوبے گا بھی خود نہیں ڈبانا پڑے گا، ٹوٹے گا بھی خود نہیں توڑنا پڑے گا، کھائے گا کچھ نہیں اسے زبردستی کھلانا پڑے گا۔ لوگوں
کو دکھانے کے لیے لوگوں نے اگر اپنے دماغ سے اس کو خدا سمجھا ہے تو میں کہتا ہوں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے میں مجبور ہوں, میں اگر نہیں سو سکتا تو وہ سلاتا ہے, میں اگر اٹھ نہیں سکتا تو وہ اٹھاتا ہے, میں خدا کو اٹھاتا نہیں, میں خدا کو بٹھاتا نہیں, بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے خدا مجھے بٹھاتا ہے, خدا مجھے چلاتا ہے, خدا مجھے سلاتا ہے, خدا مجھے کھلاتا ہے, خدا مجھے پلاتا ہے, جب مجھے بھوک لگے تو وہ کھلاتا ہے, جب میں ننگا ہوں تو وہ پہناتا ہے, جب میری جان چلی جائے تو وہ میرا حساب کرتا ہے. ہم اس خدا کی تسلیم, اس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں, وہ مالک و مختار ہے. عقیدہ یہ ہو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو, ارے تمہیں تو فخر کرنا چاہیے, اے آج تو خدا بنا بیٹھا ہے, اس کو فخر سے دیکھو, کہو ارے تو کیا خدا ہے, میں ہی تو بنایا ہوں تجھے. کبھی بنانے والا یہ کہہ سکتا ہے نا. اور کوئی آ کر کے سارے لوگ عبادت کر رہے ہوں, کوئی آ کر کے سامنے کہہ دیا سارے بھکتوں کے پاس کہ تم اس کو خدا کہہ رہے ہو, میں تو لاتوں سے گوندھ کے بنایا تھا اس کو, میں تو اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا, تو عزت کیا رہے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا اسلام کا عقیدہ وحدانیت یہ ہے, عقیدہ خدا یہ ہے کہ ہم نے آج تک کروڑوں مسجدیں ہیں, کبھی ہم نے خدا کی جسم تو دور کی بات ہے, کوئی شکل اور تصویر بھی مسجدوں میں نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تصویر لگے گی کہیں خدا کی تو ہم اس کو خدا تسلیم ہی نہیں کرتے, کیونکہ خدا وہ ہے جو کسی کی آنکھ میں آ نہیں سکتا, اور اگر کسی کی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا ہو نہیں سکتا. جو آنکھ میں آ گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا. صرف اور صرف دنیا میں اسلام وہ ہے جو بغیر دیکھے اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. دنیا سامنے دیکھ کر کے جھکتی ہے اور مومن بغیر دیکھے اس کے سامنے جھکتا ہے. یہی تمہاری سب سے بڑی صفت ہے ایمان والو, جو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب, یہ وہ بندے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں آخری بات میں کرنے آتا ہوں, میرا وقت طویل ہو گیا. اے مولا تیری نشانیاں بہت ہیں, آسمان تو نے بنایا, زمین تو نے بنایا, ستارے تیرے ہیں, سمندروں کا علم تو نے انسانوں کو دیا, سب کچھ تو نے بنایا. لیکن میرا عقیدہ, میرا وجدان یہ کہتا ہے ایک کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی نشانی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. پھر بھی اسی لیے کہا مکہ کے وہ کفار پوری کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لا سکے, اس لیے کہ وہ رسول ہی بذات خود اللہ کی ایک ایسی نشانی ہے. چہرہ والضحیٰ ہے, زلفیں واللیل ہے, اور دست مبارکہ اور گلے کا نرم و نازک انداز یہ ہے کہ انسان دیکھ کر کے حیرت میں رہ جاتا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ یہ بتاؤں گا میرے عزیزوں کہ کائنات میں سب سے بڑی نشانی میرے نبی کی ذات ہے, میرے آقا کی ذات ہے. اور یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, آج ہم جو جھک رہے ہیں مسجدوں میں بغیر خدا کو دیکھے ہوئے, کس نے بتایا کہ خدا ہے؟ اگر وہ محمد نہ ہوتے تو ہم کو خدا کا ادراک بھی نہ ہوتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں.